الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان والشفائها ونور الأبصار والضيائها وآله وصحبه دائما ابدا سرمدا۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام جمعۃ المبارکہ کے موقع پر اللہ کے مقدس گھر میں حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مجتمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جمعہ کی برکتوں اور رحمتوں سے پورے عالم اسلام کو فیضیاب فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کا آسان، سلیس اور سمجھ میں آنے والا ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اے اللہ فقط تیرے لیے ہے اور تو سارے عالمین کا رب ہے۔ یہ آیت کریمہ کا بہت ہی آسان اور سمجھ میں آنے والا ترجمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج مختصر سے وقت میں ہم لوگ اجتماعی طور پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کریں گے، اور میں نے اس ضمن میں ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، صدائے خلیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے کم و بیش 4000 ساڑھے 4000 سال پہلے
جو صدا بلند فرمائی تھی، ان صداؤں کی بازگشت پوری دنیا میں آج بھی محسوس کی جاتی ہے اور صبح قیامت تک محسوس کی جائے گی، اس پر ہم لوگ تھوڑی دیر گفتگو کریں گے۔ چونکہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خصوصی طور پر جتنے اعمال کیے جاتے ہیں وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہم السلام کی یادگار ہیں، اور بہت سارے واقعات اور بہت سارے ایسے امور جن کا تعلق براہ راست ان نفوس قدسیہ سے ہے، تو ہم لوگ ذمہ داری کے ساتھ ان بارگاہوں سے متعلق، ان مقدس ہستیوں سے متعلق چند ضروری باتیں جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے کل عید کے خطاب میں بھی عیدگاہ میں مختصراً اس پر گفتگو کی تھی، اور میں چاہوں گا کہ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے چند ضروری امور آپ حضرات کے گوش گزار کروں۔ اس مہینے میں بڑی تعداد میں فرزندان توحید مکہ مدینے میں جمع ہوتے ہیں۔ مناسک حج مینا، عرفات، مزدلفہ میں ادا کیے جاتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے جڑا ہوا یہ علاقہ ہے۔ مناسک حج میں کم و بیش جتنے امور حجاج کرام ادا کرتے ہیں وہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی سنتیں ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ نے اپنے جد کریم کی سنتوں کو بے پناہ پسند فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت میں، آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے حج کو فرض فرما دیا، اور یہ ایسی یادگاریں ہیں جو صبح قیامت تک باقی رہیں گی۔ فرزندان توحید مناسک حج کم و بیش ادا کر چکے ہیں، اور حجاج کرام اس وقت واپسی کی تیاری میں بھی ہیں، اور مینا، عرفات، مزدلفہ ان مقدس مقامات سے ہو کر یہ واپس پھر مکہ مکرمہ آئیں گے۔ میں اس ضمن میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا ایک مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہم آپ اچھی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بہت کچھ زیادہ نہیں، کم سے کم جانتے ہیں، کم سے کم معلومات تو ہیں ہی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کی یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے اگر کہوں کہ ہم نماز میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود ابراہیم ہم پڑھتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نام بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کا رکھا جاتا ہے، فلاں ابراہیم صاحب ہے، فلاں حاجی ابراہیم ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کا نام بھی رکھا جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی نام رکھا جاتا ہے، سیدہ ہاجرہ کا بھی نام رکھا جاتا ہے، سیدہ سارہ کا بھی نام رکھا جاتا ہے، اور آپ کے اور ایک شہزادے حضرت اسحاق علیہ السلام، آپ کا بھی نام رکھا جاتا ہے۔ تو یوں ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں انبیاء علیہ السلام سے متعلق بہت زیادہ ہم نہ جانتے ہوں، مگر یہ کہ ان میں زیادہ تر ہم آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جانتے ہیں کہ یہ کس قدر جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، ان کا مقام مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو بہت ہی مستند معلومات ہیں، ان میں کچھ غلط فہمیوں کا ازالہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا، اس لیے کہ ہمیں صدائے خلیل کو جاننے سمجھنے کے لیے پہلے حضرت خلیل کو بھی جاننا سمجھنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑے اولو العزم انبیاء علیہ السلام میں سے گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا،
اب آپ غور کریں کہ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کی پشت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے ہیں. یعنی یہ کہ سارے نبیوں کے امام آپ ہی کی اولاد میں پیدا ہوئے اور آپ ہی کی وہ اولاد ہے یا آپ ہی کا وہ خاندان ہے جس میں کثرت کے ساتھ انبیاء علیہم السلام پیدا ہوتے رہے، نبی پیدا ہوتے رہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو اس اعتبار سے بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بزرگوار کا نام تارخ ابن ناخور ہے. تاریخ بھی پڑھتے ہیں، تاریخ بھی پڑھتے ہیں، تارخ بھی پڑھتے ہیں، تاریخ ابن ناخور ہے. اکثر ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ہے. آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام نہیں ہے، آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کا نام ہے. عربی زبان میں چچا کو اور باپ کو ابی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، باپ ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بزرگوار کا نام آزر نہیں بلکہ تاریخ ہے، تاریخ ابن ناخور. یہ آزر چونکہ بت بنایا کرتے تھے، یہ بت تراش تھے، بت کو تراشتے تھے، بت بناتے تھے. بتوں کو یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کہتے ہیں نا، خوبصورت طریقے سے بتوں کو بنانے کا یہ فن جانتے تھے. تو اکثر لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کی دیکھیے قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر کیا، یہ آزر ہیں اور یہ بت پرست تھے اور یہ کافر تھے، یہ مشرک تھے، بتوں کو بناتے تھے وغیرہ وغیرہ، جبکہ یہ بات کہیں سے بھی درست نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بزرگوار توحید پرست تھے، اس دور کے موحدین میں آپ کا شمار تھا. اللہ کے ان بندوں میں اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بزرگوار حضرت تارخ بن ناخور کا شمار تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، لم یلد ولم یولد مانتے تھے. یہ ان نفوس قدسیہ میں سے ان کا اپنا شمار تھا. یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ روئے زمین پر ہر دور میں ایسے اللہ کے بندے رہے ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، جن کا عقیدہ توحید، عقیدہ آخرت بڑا مضبوط اور بہت ہی مستحکم تھا. یہ بڑے پیمانے پر کہی جانے والی بات ہے، آپ کو اچھی طرح سے یہ معلوم ہونا چاہیے. ہر دور میں توحید پرست اللہ کی زمین پر ہمیشہ سے آباد رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بزرگوار یہ بہت ہی عظیم شخصیت تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں تو کتنے بڑے ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کتنا بڑا مقام و مرتبہ دے گا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نور نبوت و رسالت آپ ہی کی پیشانی سے، آپ ہی کے پشت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں منتقل ہوا. تو وہ ہستی، جس ہستی کے لیے، جس ذات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور نبوت و نور رسالت کا انتخاب فرمایا ہو، وہ ذات یقیناً قابل احترام ہوگی، وہ ذات یقیناً قابل تعظیم ہوگی، اور وہ ذات یقیناً ایمان کی دولت سے مالا مال ہوگی. اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نسب کو مجھ سے لے کر، میرے نسب کو مجھ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک ہر طرح کی گندگی، آلودگی یا کفر، شرک وغیرہ وغیرہ، ان تمام خبائث سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نسب کو محفوظ فرمایا ہے. میرا نسب پاک و صاف و شفاف رہا ہے. یعنی کہ میرے والد بزرگوار، میرے دادا سے لے کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام تک بھی ظاہراً میرے نسب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک و صاف رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے. ان میں کوئی کافر اور کوئی مشرک کبھی پیدا نہیں ہوا ہے. یہ بات اچھی طرح سے ہمارے ذہن میں محفوظ رہنی چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا مشہور لقب ہے ابو الزیفان.
یہ ابو الضیفان کا مطلب ہے بڑے مہمان نواز، ہے نا، بہت بڑے مہمان نواز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات میں ایک بڑی شاندار خصوصیت یہ ہے کہ یہ بڑے مہمان نواز تھے۔ مہمان نوازی بھی یہ اللہ کے فضل سے بندوں کو ملتی ہے نا، مہمان نوازی ہر کوئی نہیں کرتا ہے، مہمان نواز ہر کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں پسند فرماتا ہے، جن پر فضل فرماتا ہے، وہ مہمان نواز ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک میں یہ بات بہت ہی نمایاں طور پر بیان کی گئی ہے کہ آپ بہت بڑے مہمان نواز تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جن کے اخلاق بہت ہی اعلیٰ ہوتے ہیں وہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اخلاق، جن کا کردار، جن کے عادات اطوار بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، وہ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسا تھا، یہ بڑے مہمان نواز تھے، اور آپ کی سیرت میں لکھا گیا ہے کہ جب تک دسترخوان پر کوئی مہمان آپ کے ساتھ ہوتا نہیں تھا، آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے۔ اور کتنا فرق ہو گیا ہے نا اتنے سالوں میں، ہم آپ بھی مسلمان ہیں، ہم آپ بھی ان کے ماننے والے ہیں، اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ سنت ابراہیم ادا کرتے ہیں، مگر مہمان نوازی کا جذبہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ جیسے مہمان نوازی کا جذبہ ہونا چاہیے، ویسے جذبہ ہمارے یہاں مہمان نوازی کا نہیں ہے۔ تو مہمان نوازی کا جذبہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ہمیں نہ صرف اس پر توجہ کرنا چاہیے بلکہ ہمیں مہمان نوازی کے اس جذبے سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے، اس جذبے سے سبق بھی حاصل کرنا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بہت ساری روایتیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ مہمان اپنے ساتھ اپنا رزق لے کر کے میزبان کے گھر آتا ہے، اور وہ مہمان رہتا ہے میزبان کے گھر، اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے، اور جب جاتا ہے تو وہ میزبان کا رزق گھٹاتا نہیں ہے بلکہ وہ جاتے جاتے اپنے میزبان کا رزق بڑھا کر کے جاتا ہے، بڑھا کر کے جاتا ہے۔ اب آپ غور کر کے دیکھیں، وہ بڑھا کر کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہماری مطلب ایک ذمہ داری ہونی چاہیے، اور ہمیں اس طرف توجہ کرنا چاہیے۔ میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ آپ کی توجہ چاہوں گا، اور میری گزارش ہے بھائی، آپ موبائل میں اگر بزی ہیں، ایک خطاب چل رہا ہے، آپ موبائل بند کر دیجئے اور یہاں آئیے، آگے یہاں آگے آ کر بیٹھیے۔ جی اب آپ توجہ کریں، میں آپ سے کیا مطلب ہے کہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بڑے مہمان نواز اور بہت ہی عظیم شخصیت، اور بہت ہی عظیم شخصیت کے مالک۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اس کا تصور مطلب ہے کہ بہت ہی کم ہے مہمان نوازی کا۔ ہم لوگ مہمان نوازی میں مخلص نہیں ہیں، مہمان نوازی میں ہم کہیں سے مخلص نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہمان آتا ہے تو مہمان ہمارا رزق زیادہ کھا لیتا ہے، یا یہ کہ اس پر پیسہ روپیہ زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ، مگر ایسا قطعی طور پر نہیں ہے۔ ہمیں اس عقیدے کا پابند ہونا چاہیے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے، مہمان ہمارے آتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے آتا ہے نا، اللہ کی رحمت سے آتا ہے، اور وہ ہمارا رزق گھٹاتا نہیں بلکہ ہمارا رزق بڑھا کر کے جاتا ہے، وہ ہمارا رزق بڑھا کر کے جاتا ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور رزق دینے والا کون ہے؟ بولیے، اللہ ہے۔ رزق بڑھانے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صدا ان کی اپنی زندگی سے ہمیں ملتی ہے، اور آپ نے یہ صدا اپنی حیات اور اپنی اخلاق کے ذریعہ بلند کیا ہے کہ ہمیں مہمان نواز بننا چاہیے۔ جو جتنا مہمان نواز ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنی اپنے فضل و کرم کی بارش نازل فرمائے گا۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سے جاننا چاہیے۔ آپ کے القابات میں ہے کہ آپ ابو الضیفان تھے، یعنی بہت بڑے مہمان نواز تھے، بہت بڑے مہمان نواز۔ اور آپ کی ولادت و سعادت کے بارے میں روایت مشہور ہے کہ آپ طوفان نوح کے 1709 سال بعد
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2300 سال پہلے شہر بابل کے قریب قصبہ کونی میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی. اسے تفسیر عزیزی میں نقل کیا گیا ہے. یعنی یہ کہ آپ کی ولادت بسعادت کے سال میں بتا رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 2300 سال پہلے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا اس میں آپ جوڑ لیں 570 سال، اور 570 سال آپ جوڑ لیں گے تو کم و بیش 2870 سال ہوں گے، ہے نا، 2870 سال ہوں گے. 2870 سال پہلے آپ کی ولادت بسعادت ہوئی، حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے قبل. اور یہ بڑی مشہور و معروف آپ کی تاریخ ہے، بڑی مشہور و معروف آپ کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم باتیں ہیں جن کا جاننا سمجھنا ہمارے لیے بے پناہ ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ ماحول بت پرستی کا ماحول تھا، بڑا عجیب و غریب ماحول، بت پرستی کا دور، بت پرستی کا ماحول، ہر طرف بت پرستی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے دور میں پیدا ہوئے. بچپن شریف بھی آپ کا بڑا نرالا گزرا، اور یہ بات اچھی طرح سے آپ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا. انبیاء علیہم السلام خاص طور پر اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ولادت فرماتا ہے تو ان کی ولادت کے ساتھ ساتھ اللہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے. انہیں ہر طرح کی عقیدے کی یا عقیدت کی گندگی آلودگی سے محفوظ کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ خود نبی ہوتے ہیں، وہ خود رسول ہوتے ہیں. نبی اور رسول ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو رشد و ہدایت کا پیغام دیں، اللہ کے بندوں کو ہدایت کی طرف بلائیں. یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ ہر طرح کی اس طرح کی بدعقیدگی کی آلودگی اس سے محفوظ ہوتے ہیں. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی سیرت دیکھیے کہ ایسے ماحول میں پیدا ہونے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ توحید بڑا مضبوط تھا. بڑا مضبوط اس حوالے سے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ انعام میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان و عظمت بیان فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا توحید پرست بنایا تھا. ارشاد فرماتا ہے کہ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، اور اس کے لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی کا مشاہدہ کرایا، اور ایسا مشاہدہ کرایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عین الیقین والوں میں سے ہو گئے. یعنی یہ کہ ان کا یقین، ان کا ایمان اتنا پختہ ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی کا مشاہدہ کرا دیا. اور جو آنکھ سے دیکھی جاتی ہے چیز وہ یقین کر لی جاتی ہے، سنی ہوئی چیز اتنی یقین نہیں کی جاتی ہے، مگر یہ کہ دیکھی ہوئی چیز اسے مانا جاتا ہے، اسے یقین کر لیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں منکشف فرمائی، اور آپ پر کم و بیش ساتوں آسمان اور اس کی نشانیاں منکشف ہو گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے، ہر چیز کو آپ پر واضح فرما دیا. یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کا دیدار بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کرا دیا. اللہ کے عرش کا دیدار ہے نا، عرش الہی ہم لفظ پڑھتے رہتے، سنتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے عرش کا دیدار کرایا، اور اس قدر آپ کے عقیدہ توحید کو اللہ نے مضبوط فرمایا. چونکہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ماحول پورا بالکل اپوزٹ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے، جس سوسائٹی میں ہیں، وہ سوسائٹی، وہ ماحول بت پرستوں کا ماحول، بت پرستوں کا ماحول بالکل اپوزٹ ہے، ٹوٹل اپوزٹ ہے. آپ غور کریں اور توجہ کریں، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حوالے سے کہ آپ عرش الہی کا مشاہدہ فرمایا، آپ نے اللہ کی نشانیوں کو دیکھا، آپ نے زمین اور آسمان کی بادشاہت کو دیکھا، تو بہت ہی مضبوط عقیدہ آپ کا، عقیدہ توحید بہت ہی مضبوط آپ کا ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد آپ اس پورے ماحول میں عقیدہ توحید کے علم بردار بنے، عقیدہ توحید کے علم بردار بنے، اور ایسے عقیدہ توحید کے علم بردار بنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا آزر، یہ بات دھیان میں رہے گی نا کہ چچا کا نام آزر ہے اور باپ کا نام تاریخ ہے۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہیں ہے، والد نہیں ہے، یہ چچا ہے، اور والد کون ہے؟ تاریخ، والد کا نام ہے تاریخ، یہ بات دھیان میں رکھیے گا۔ یہ بت بناتے تھے، آپ کے چچا بت پرستی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا گیا کہ آپ کا بچپن شریف ہے، بالکل بچپن شریف، تو بچپن شریف میں ہی آپ اپنے چچا سے آرگومنٹ کرتے تھے، سوال جواب کرتے تھے کہ یہ کیا بناتے ہو آپ اپنے ہاتھوں سے ہی مطلب ہے کہ اس کو بناتے ہو، اپنے ہاتھوں سے اس کی پرستش کرتے ہو، یہ کیا بناتے ہو، یہ کیوں بناتے ہو؟ یہ بار بار مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے تھے اپنے چچا سے۔ وہ جواب دیتے تھے کہ نہیں، یہ ہمارے معبود ہے، ان کی پرستش کی جاتی ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، وہ بہت زیادہ مطلب ہے کہ بت بنائے گئے، اور ایک بڑا بت بھی تھا، چھوٹے بت بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعجب کرتے تھے کہ یہ کیسی قوم ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے ہی بت بناتی ہے اور خود ہی مطلب ہے کہ اس کی پرستش کرتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے، یہ کیسی قوم ہے؟ اب آپ دیکھیں یہ بچپن ہے، بچپن میں یہ شعور کس نے دیا؟ بچپن ہے تو بچپن میں یہ شعور کس نے دیا؟ جوانی ہے، جوانی میں یہ شعور کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کی مدد فرمائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شعور، یہ آگہی عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے تھے۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ ایک بڑا میلہ لگا اور سب لوگ مطلب ہے کہ اس میلے میں چلے گئے اور بت خانے کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا، خالی تھا بت خانہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ چلیے آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، ایک میلہ لگا ہوا ہے، میلے میں چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اس میلے میں نہیں آؤں گا، میں اس میلے میں نہیں آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پلان بنا لیا، اور پلان کیا تھا کہ جب سب لوگ چلے جائیں گے تو یہ سارے جتنے بت ہیں ان بتوں کو میں توڑ دوں گا۔ تو آپ نے اپنی پلاننگ کے اعتبار سے، چونکہ نفرت کرتے تھے آپ، پلاننگ کے اعتبار سے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور ان میں جو بہت بڑا بت تھا اس کے ہاتھ میں آپ نے وہ کدال دے دی، ہتھوڑا، لکڑی جو بھی تھی، آپ نے اس کے ہاتھ میں جیسے دیتے اسے ہاتھ میں دے دیا، اس کی گردن پہ رکھ دیا۔ جب سب لوگ میلے سے واپس آئے تو یہ منظر دیکھ کر کے حیران پریشان، کہا کہ یہ کام کس نے کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سب کا شک گیا کہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا ہی کام ہے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ مطلب ہے کہ یہ کام کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر جو بات کہی ہے وہ بہت ہی غور کرنے کی، ہمیں بھی توجہ کرنا چاہیے۔ آپ نے دو باتیں فرمائی۔ ایک بات تو یہ فرمایا کہ یہ آپ کے خدا، یہ آپ کے معبود، ذرا غور کیجئے، یہ آپ کے معبود، یہ آپ کے خدا جنہیں آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے، جن کی پرستش کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، یہ آپ کے خدا، یہ کیسے آپ کے خدا ہیں جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے؟ پہلا سوال کیا، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، یہ کیسے خدا ہے جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے؟ اللہ اکبر۔ یہ سوال ہمارے لیے، آپ کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے نا، ہمارے لیے، آپ کے لیے سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، یہ کیسے خدا ہے؟ یہ کیسے خدا ہے؟ پہلا سوال۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صداؤں کو جاننا ہے، کیسی کیسی صدائیں آپ نے بلند کی ہیں، ہے نا، کیسی کیسی صدائیں آپ نے بلند کی ہیں، ان صداؤں کو جاننا ہے، ان صداؤں کو سمجھنا ہے، تاکہ یہ کیسا معبود ہے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا۔ غور کرنے کی بات ہے نا، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، یہ کیسا معبود ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر لوگوں نے جب بہت زیادہ پریشر دے کے پوچھا تو کہنے لگے کہ دیکھیے اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، وہ سب سے بڑا والا جو بدھ ہے اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہے، شاید اس نے ان سب کو توڑا ہوگا، شاید اس نے ان سب کو توڑا ہوگا۔
یہاں پر کچھ لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں، دیکھیے پیغمبر ہو کر کے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہے نا، اعتراض کرتے ہیں. تو یہاں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ پیغمبر ہو کر کے جھوٹ نہیں بولا جا رہا ہے، بلکہ پیغمبر ہو کر کے ایک پیغمبر اللہ کے بندوں کو دعوت فکر دے رہا ہے، متنبہ کر رہا ہے کہ غور کرو، سوچو، غور کرو، سوچو، دعوت فکر دے رہا ہے. اللہ اکبر. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کچھ سختی کی گئی وغیرہ وغیرہ. اب چونکہ ماحول سب کا وہی تھا، سب کا وہی تھا، یعنی یہ بتانا مقصود تھا. دو باتیں، ایک تو میں نے کہا نا کہ یہ کتنے بے بس ہیں جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اور دوسرا یہ کہ وہ بڑا والا جو بت تھا جس کے ہاتھ میں توڑا، اسی سے پوچھ لو، اسی نے توڑا ہوگا. تو یہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ کتنے بے بس ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کہتے نا کہ معترضانہ سوال قائم کر رہے تھے، اعتراض کر رہے تھے اور معترضانہ سوال قائم کرتے. دیکھیں یہ کتنے بے بس ہیں. اور سب سے بڑا بے بس تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں تھوڑا ہے. نہ تم اس کو ماننے کے لیے تیار ہو، نہ انہیں ماننے کے لیے تیار ہو. کہ یہ بھی جھوٹے ہیں، وہ بھی جھوٹے ہیں. مجھے تمہاری سوچ پر، تمہاری عقل پر تعجب ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اس ماحول میں کی ہیں جس ماحول میں بت پرستی بڑی عام تھی، اور بت پرستوں کا بازار گرم تھا، بت پرستوں کا ایک طرح سے مکمل طور پر ماحول بنا ہوا تھا. ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں، عقیدہ توحید کی، کہ اللہ ایک ہے. جو ان کی جو تم پرستش کرتے ہو یہ درست نہیں ہے، اللہ ایک ہے، آپ اس کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک میں بہت ساری ایسی باتیں لکھی گئی ہیں جن باتوں کا جاننا، سمجھنا ہم سب کے لیے بے پناہ ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بہت ساری مطلب کی ایسی باتیں آپ کی سیرت میں لکھی گئی ہیں کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف اللہ کے بندوں کو بلایا، اور بہت ہی نرالے انداز میں بلایا. اللہ کی جانب بلایا اور بہت ہی نرالے انداز میں بلایا. جیسے قرآن مجید میں ان ساری باتوں کو بیان کیا گیا الگ الگ طور پر. آپ اس طرح کے سوالات قائم کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ لوگ تھے تو ان کے ساتھ آپ مکالمہ کرتے تھے، آپ ان کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے. جیسے کہ مطلب ہے کہ سورج طلوع ہوتا تھا، سورج طلوع ہوتا تھا تو سورج کی پرستش کرنے والے، سورج کی عبادت کرنے والے، سورج کو پاور اور سورج کو طاقت ماننے والے، ہے نا، موجود تھے. وہ سورج کی پرستش کرتے تھے، سورج کو خدا مانتے تھے، سورج کی عبادت کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کے کہا کہ یہ تو بہت ہی طاقتور ہے، یہ معبود ہوگا، یہ خدا ہوگا. انہیں سوال قائم کرتے تھے، یہ معبود ہوگا، یہ خدا ہوگا. جب سورج ڈوب جاتا تھا تو سورج ڈوبنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرا رب وہ نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے. کیا فرماتے تھے؟ کہ میرا رب وہ نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے، میرا الہ، میرا معبود وہ نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت فکر دیتے تھے، میرا رب تو وہ ہے جس کے حکم سے سورج طلوع ہوتا ہے، جس کے حکم سے سورج غروب ہوتا ہے. ستارے چمکتے تھے، چاند چمکتا تھا. ستارے چاند کے تعلق سے بھی آپ یہی کہتے تھے کہ یہ طلوع ہوتے ہیں، یہ غروب ہوتے ہیں. جو طلوع ہو کر کے غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا. یہ اس طرح کی مثالیں قرآن مجید نے بیان فرمایا، قرآن مجید نے بیان فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ اور بہت ہی شاندار انداز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر دعوت دیتے تھے، عقیدے کی دعوت دیتے تھے، صحیح عقیدے کی دعوت دیتے تھے، اور ایک الہ اور ایک معبود کی بارگاہ میں جھکنے کی دعوت دیتے تھے. ابھی چونکہ سلسلہ بڑھ گیا، دشمنی بھی بڑھ گئی اور بتوں کو توڑنے والا معاملہ بھی تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سزا متعین کی گئی. ایک سزا ہوتی ہے نا، ایک سزا متعین کی گئی کہ اب انہیں سزا دی جائے گی. اور وہ سزا اس کا ذکر میں نے کل عید کے خطاب میں بھی مختصراً کیا. اس سے پہلے بھی میں نے بہت ہی تفصیلی طور پر آپ سے گفتگو کی ہے. بس میں آپ کو ان امور کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں
جن امور کا جاننا اس حوالے سے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے کم و بیش 2800 سالوں پہلے کس طرح کی صدا بلند فرمائی تھی، جن کا جاننا سمجھنا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اور یہ براہ راست آپ کی صداؤں کا تعلق عقیدہ توحید سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے سے ہے کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہی بنانے والا ہے، وہی کھلانے والا ہے، وہی پلانے والا ہے، وہی جلانے والا ہے، وہی رب ہے، وہی رب العالمین ہے، وغیرہ وغیرہ، جیسے کہ اس آیت کریمہ کا میں نے تذکرہ کیا، ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ ساری باتیں آپ اچھی طرح سے غور کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اب یہ طے ہوا کہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے گا، سزا دینے کی بات آئی، آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آگ میں ڈالا جانے والا واقعہ بہت ہی دردناک ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ یہاں ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ یہ جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جھکتے بھی نہیں ہیں، اور نہ جھکنے کے ساتھ ساتھ یہ ان جھوٹے خداؤں کی تردید بھی کرتے ہیں، تردید بھی کرتے، مانتے بھی نہیں ہیں، تردید بھی کرتے ہیں۔ نہ مانے تو بولا تردید کرنا یعنی کہ انکار نہ، یہ بھی بڑا عجیب و غریب مطلب ہے کہ معاملہ تھا ان کے لیے۔ اور ان میں جو سب سے بڑا خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا وہ نمرود تھا۔ آپ تعجب کریں گے کہ یہ تو بت پرستی کا دور تھا، اور بت پرستی کے دور کے ساتھ ساتھ یہ بڑا بادشاہ بھی تھا، ہے نا، یہ بہت بڑا بادشاہ بھی تھا۔ اور اس نے کیا کیا کہ اپنے خدا ہونے کا اس نے دعویٰ کر دیا، خدا ہونے کا اس نے دعویٰ کر دیا۔ جیسے کہ مطلب یہ کہ تفاسیر کی کتابوں میں یہ ساری باتیں آئی ہیں کہ کل دنیا پر جن کی بادشاہت تھی، کل دنیا پر جن کی بادشاہت تھی، پوری دنیا جن کے کنٹرول میں تھی، کل دنیا پر جن کی بادشاہت تھی، وہ 4 لوگ ہیں۔ کتنے؟ 4۔ ان میں 2 اہل ایمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ کل کائنات پر جن کی بادشاہت تھی وہ 4 لوگ ہیں، 2 ایمان والے اور 2 بے ایمان۔ اپنی معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کرتے ہوئے بات کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیے، اس لیے کہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں وہ اسی بات سے ریلیٹڈ ہے جو آگ میں ڈالی جانے والی ہے، جھوٹی خدائی کا دعویٰ کی جانے والی بات ہے۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، کل دنیا پر ان کی بادشاہت تھی، کل دنیا پر، یعنی انسان تو انسان، جنات بھی آپ کے ماتحت تھے۔ سلیمان علیہ السلام کا کبھی میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تفصیلی طور پر کسی موقع پر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے بھی گفتگو ہوگی۔ آج بھی جتنے لوگ عملیات کرتے ہیں، تعویذات وغیرہ کرتے ہیں، جن میں اچھے لوگ ہیں، معلومات والے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق بہت سارے عملیات سے مدد لیتے ہیں۔ اور اس میں دو رائے نہیں، اللہ کے بہت ہی جلیل القدر پیغمبر گزرے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے انہیں اتنا بڑا پیغمبر بنایا اور بادشاہ بھی بنایا کہ پوری دنیا ان کے ماتحت تھی، پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ اور ایک حضرت سکندر، جنہیں ذوالقرنین علیہ السلام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ذوالقرنین، سکندر بھی آپ کا نام ہے، ذوالقرنین، یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے، ان کے ماتحت بھی پوری دنیا تھی۔ یہ 2 اہل ایمان میں سے تھے اور 2 کافروں میں سے تھے، ان کی بھی بادشاہت تھی۔ یعنی ہمیں کسی کافر کو پاورفل دیکھ کر کے تعجب میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کسی کافر کو، میں جو کہہ رہا ہوں شاید آپ اشارہ سمجھ رہے ہیں اپنے ملک کے تناظر میں بھی ہم اگر اس بات کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں، یا سپر پاور جیسے امریکہ ہے، یورپ ہے، فرانس ہے، رشیا ہے، سب کفاری تو ہیں، یہ بہت طاقتور ہیں، یہ بہت طاقتور ہے، تو تعجب میں پڑنے کی بات نہیں ہے، تعجب کرنے کی بھی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت پہلے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو سپر پاور اس زمانے کے تھے،
یہ تو ایک ایک ملک کے سپر پاور ہیں. اب اللہ رب العالمین ہے، اس نے انہیں بھی وہ موقع دیا کفار مشرکین کو کہ پوری دنیا ان کے ماتحت تھی. ان میں ایک نام نمرود کا ہے. یہ بڑا مطلب ہے کہ بادشاہ بھی تھا اور بہت پاورفل بھی تھا، اس کی حکومت پوری دنیا پر تھی. اور دوسرا شداد ہے، دوسرا شداد ہے. یہ دونوں بڑے بادشاہ تھے اور دنیا ان کے ماتحت تھی. اسے تفسیر عزیزی میں بیان کیا گیا ہے. اب آپ ذرا غور کریں اور توجہ کریں کہ دو صاحبان ایمان اور دو بے ایمان کفار مشرکین میں سے. تو ہمیں اس سے سبق لینا ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں. یہ فیصلے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ کون حکومت کرے گا، کون حکومت نہیں کرے گا. یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور ہمارے اعمال کا بھی دخل ہے، ہمارے اعمال کا بھی دخل ہے. پھر آپ غور کریں، دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. اور خدائی کا دعویٰ اتنے بڑے پیمانے پر تھا کہ اس نے اللہ اکبر اپنے آپ کو وہ اپنے سے سجدہ کرواتا تھا. اس کے لیے ضروری تھا کہ لوگ اس کا سجدہ کریں. جاتے تھے لوگ اور سجدہ کرتے تھے، معبود مانتے تھے. اور جو اسے خدا ماننے سے انکار کرتا تھا اسے سخت سزا دی جاتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی یہی مشہور ہوا کہ یہ آپ کے خلاف ہیں، آپ کے خداؤں کے خلاف ہیں، آپ کے معبودوں کے خلاف ہیں، آپ کو مانتے نہیں، آپ کے سامنے جھکتے نہیں، آپ کو سجدہ کرتے نہیں، آپ کو خدا نہیں مانتے وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے اتنا بڑا مطلب ہے کہ واقعہ کیا ہے کہ ہمارے بتوں کو توڑ دیا، ہمارے خداؤں کو توڑ دیا، اب انہیں سزا دینی چاہیے. پہلے انہیں بلایا گیا نمرود کے دربار میں. نمرود کے دربار میں آئے. اب آپ دیکھیے صدائے خلیل کیسی ہے، صدائے خلیل کیسی. نمرود کے دربار میں آئے اور نمرود کے دربار میں پہلے مطالبہ ہوا کہ سجدہ کرو. تو حضرت ابراہیم نے انکار کر دیا. حضرت ابراہیم نے انکار کر دیا، سجدہ کرو. حضرت ابراہیم نے انکار کر دیا. اب گفتگو شروع ہو گئی. گفتگو کیا شروع ہوئی؟ نمرود نے کہا کہ میں خدا ہوں، الہ ہوں، معبود ہوں، ہے نا. میں خدا ہوں، الہ ہوں اور معبود ہوں، میں جو چاہوں کر دوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میرا خدا تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے. کیا فرمایا؟ میرا خدا وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے. یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من الحی. تو اگر خدا ہے تو بتا تو زندگی اور موت کا مالک کیسے؟ اب وہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ وہ دعویٰ بھی کیا ہوا تھا کہ میں خدا ہوں، اور بڑی دادا گیری بھی تھی اس کی، اپنی پاورفل تھا. اب جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیسا ہوگا. اللہ اکبر. اس نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ جاؤ میرے قید خانے میں سے، جیل میں سے 2 لوگوں کو لے کر کے آؤ. ایک ان میں ایسا تھا جسے سزائے موت سنائی گئی تھی، اور ایک ایسا تھا جو بالکل بے قصور تھا، اب رہا ہونے والا تھا. 2 لوگوں کو لایا گیا. 2 لوگوں کو لایا گیا تو نمرود نے کہا کہ دیکھو ابراہیم، یہ وہ ہے جسے موت کی سزا سنائی گئی تھی، میں اسے بخش دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں. اور یہ وہ ہے جسے ابھی آزاد کیا جانے والا تھا، بے قصور ثابت ہو گیا تھا، میں اسے موت کی سزا دیتا ہوں. دیکھا تم نے، ایسے میں موت اور حیات کا مالک ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ واہواہی کرنے والے تو ساتھ میں چمچے ہوا ہی کرتے تھے. چمچوں کا تو بہرحال ہر دور میں دورہ رہتا ہے، ان کی بولی جاتی ہے چمچوں کی. اور چمچے نہ ہوں تو پھر کیسے بات آگے بڑھے گی، ہے نا. ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں چمچے. وہ ایک لفظ مشہور نہیں ہے ہمارے یہاں، چمچا گیری کی جاتی ہے. چمچا گیری اسی سے ہے، چمچا گیری. تو اس زمانے میں بھی چمچے تھے، اور وہ چمچے نمرود کی چمچا گیری کرتے تھے. نمرود کی چمچا گیری کر کے واہ 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 اس کی نعرے لگاتے تھے، تعریف کرتے تھے. کیا طاقت ہے ہمارے بادشاہ کی، کیا طاقت ہے ہمارے سردار کی، کیا طاقت ہے ہمارے خدا کی.
جسے موت دینا تھا اسے بخش دیا اور جسے بخشا ہوا تھا اس کو موت دے دی. اللہ اکبر. جبکہ یہ بات بالکل سمجھ سے باہر ہے، مگر بات ہو گئی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ٹیڑھا سوال کیا. ٹیڑھا سوال یہ کیا کہ اے نمرود، تو اگر خدا ہے تو سن لے، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے. تو اگر خدا ہے تو مغرب سے سورج طلوع کر اور مشرق میں غروب کر. اب یہاں نمرود کی بھی اور اس کے چمچوں کی بھی ہوا نکل گئی. ہوا اس لیے نکل گئی کہ زمین کا معاملہ ہو تو کچھ کیا جائے. اب یہ تو آسمان کا معاملہ ہے، آسمان پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ آپ کالپنک باتیں تو بنا سکتے ہو، گھڑ کر کے بہت ساری بات. اب کوئی کہہ دے کہ نمرود کو میں نے ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا، کون انکار کرے گا؟ اڑتا ہوا دیکھ کون انکار کرے گا؟ مگر یہ کہ ایمان والوں کے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ تو نمرود کے لیے اڑتا ہوا دیکھا، اس طرح کی بات کی جا رہی ہے. میرا اللہ تو وہ ہے جو ایک کمزور پرندے کو بھی طاقت پرواز عطا کرتا ہے نا. میرا اللہ تو وہ ایک کمزور پرندے کو بھی طاقت پرواز عطا کرتا. ایمان والے ایسا سوچتے ہیں، ایمان والوں کی سوچ ایسی ہوتی ہے. اب وہ سارے کے سارے حیران اور پریشان کہ یہ تو بہت بڑا چیلنج ہو گیا، بہت بڑا چیلنج. اتنا بڑا چیلنج کہ اس چیلنج کو نمرود تو چھوڑو، نمرود کی 7 نسلیں پیدا ہو کے مر بھی جاتی، اٹھ بھی جاتی، زندہ بھی ہو جاتی، تو اس چیلنج کو وہ پورا نہیں کر سکتی تھی. اللہ اکبر. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس چیلنج اور اس سوال پر قرآن کہتا ہے کہ نمرود حواس باختہ ہو گیا. نمرود بالکل کہتے نا کہ بے چین بے قرار ہو گیا، گھبرا گیا، اور اس کے اندر ایک ایسی عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوئی کہ وہ آپے سے باہر ہو گیا. اتنا زیادہ غصہ. اللہ اکبر. ظاہر سی بات ہے کہ چیلنج کوئی معمولی نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لگائی ہوئی وہ صدا نمرود کے دربار میں وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. ایک جابر و ظالم بادشاہ کے سامنے، ایک جھوٹے اور مکار خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہ کے سامنے، اس میں دو رائے نہیں کہ وہ بہت پاورفل تھا، اس میں دو رائے نہیں کہ وہ بہت طاقتور تھا، مگر اس کے دربار میں جہاں بڑے بڑے لوگ بولنے سے ڈرتے تھے، بڑے بڑے لوگ سوال کرنے سے ڈرتے تھے، یا بڑے بڑے لوگ اونچی آواز میں گفتگو کرنے سے ڈرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جرأت ایمانی پر قربان جائیے کہ آپ اس ظالم بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر شان مومنانہ کے ساتھ، شان نبوت و رسالت کے ساتھ آپ حق بول رہے ہو. حق. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا تھی جو دربار نمرود میں لگائی گئی. ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم واقعی ایمان والے ہیں تو ہمیشہ حق بولنا سیکھیں، سچ بولنا سیکھیں، صحیح بولنا سیکھیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال نمرود کو بہت زیادہ بے بس کر گیا. اتنا بے بس کر گیا کہ وہ جواب دینے کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی اس نے تیاری کی. آگ میں ڈالنے کی واقعہ بہت مشہور ہے. واقعہ نگاری میرا مقصود نہیں ہے، میں آپ کو بس متوجہ کرا رہا ہوں، اس حوالے سے متوجہ کرا رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ توحید بھی مضبوط ہونا چاہیے. ہمارا عقیدہ توحید بھی مضبوط ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے کل عید کے خطبے میں آپ سے بہت ساری باتیں میں نے کہی ہیں مختصراً، ان میں آج میں ان باتوں کو کھل کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالنے کی تیاری شروع ہو گئی اور آگ بڑے پیمانے پر سلگائی گئی. بڑے پیمانے پر، چونکہ آگ کی پرستش ہوتی ہی تھی. آگ کو بھی معبود مانا جاتا تھا، آگ کو بھی الہ مانا جاتا تھا، خدا مانا جاتا تھا. بڑی پاورفل ہوتی ہے، بڑا پاور ہے، بڑی پاورفل ہوتی ہے. اللہ اکبر. میں اس لیے ان سب باتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ کوئی سورج کو معبود بناتا ہے، کوئی چاند کو معبود بناتا ہے، کوئی ستاروں کو معبود بناتا ہے، کوئی درختوں کو، کوئی دریاؤں کو، کوئی سمندر کو، کوئی جانوروں کو.
اور کوئی آگ کو. یہ وہ مطلب ہے کہ مخلوقات ہیں جن کے پاور کو دیکھ کر کے انسان متاثر ہوتا ہے. اور آج کل ہم میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ چمتکار کو دیکھ کر کے جھکتے ہیں. واقعی یہ بہت بڑا چمتکار ہے، واقعی یہ ایسا کرتا ہے، واقعی وہ ویسا کرتا ہے، جھکتے انسانی فطرت ہے. مگر یہی تو فرق ہے، یہی تو فرق ہے کہ جو کفر اور شرک کی طرف چلے گئے وہ مخلوق کے پاور پر ان کی نظر ٹکی رہی. جو کفر اور شرک کی طرف چلے گئے وہ مخلوق کی طاقت پر ان کی نظریں رکی رہی، ٹکی رہی. اور جو ایمان اور ایمان کامل کی دولت کی جانب بڑھتے رہے ان کی نظر مخلوق کی طاقت پر نہیں بلکہ خالق کی طاقت پر چلی گئی. کہ بننے والے جب اتنے پاورفل ہیں تو پھر بنانے والا کتنا پاورفل ہوگا، ہے نا. یہ بات تو سمجھنے کی ہے نا. بننے والا اتنا پاورفل ہے تو پھر بنانے والا کتنا پاورفل ہوگا. تو نظر ادھر چلی گئی. اللہ نے ان پر بہت سارے پردے منکشف کر دیے، پردے اٹھا دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. یہ بہت ہی اہم بات ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آگ سلگائی گئی ہے بڑے پیمانے پر، اور آگ کا کام جلانا یہ سب کو معلوم. آگ کا کام جلانا ہی ہے، سب کو معلوم، ہر کوئی جانتا ہے. ایک ابراہیم خلیل اللہ کو سپرد آتش کرنے کے لیے، مارنے کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر آگ سلگائی گئی جن میں ہزاروں لوگوں کو جلایا جا سکتا تھا. ایک ابراہیم کو جلانے کے لیے، ایک ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کے لیے. اب آپ دیکھیں، میں کبھی کبھی اسے اس انداز میں لیتا ہوں کہ بہت مختصر آگ لگا کر کے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جا سکتا تھا، جلایا جا سکتا. اتنے بڑے پیمانے پر آگ، اور کیسی آگ تھی کہ اتنے بڑے پیمانے پر آگ سلگائی گئی کہ اوپر سے اگر پرندہ گزرتا تھا تو آگ کی تپش سے وہ جل کر کے راکھ ہو کر زمین پہ گر جاتا. آپ اندازہ لگا رہے ہیں اتنے بڑے پیمانے پہ آگ لگائی گئی. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ نمرود حواس باختہ ہو کر یا اس کے ماننے والے حواس باختہ ہو کر اتنے بڑے پیمانے پر جو آگ سلگائے ہوئے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا رعب اور دبدبا تھا. غور کیجئے، یہ ان کی شخصیت کا کیا تھا؟ رعب اور دبدبا تھا. ارے تھوڑی سی آگ لگا کے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جا سکتا. کہا نہیں، یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے. ڈر تھا اس بات کا کہ تھوڑی سی آگ انہیں جلائے گی کہ نہیں جلائے گی، تھوڑی سی آگ میں یہ جلیں گے کہ نہیں جلیں گے. اتنے بڑے پیمانے پہ آگ لگائی تاکہ قصہ ہی ختم ہو جائے، قصہ ہی ختم ہو جائے. ہزاروں لوگوں کو جو آگ جلا سکتی تھی اتنے بڑے پیمانے پہ آگ سلگائی گئی. اللہ اکبر. اب آگ دکھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا جا رہا ہے. آگ دکھا کر کیا پوچھا جا رہا ہے کہ اے ابراہیم، اب بھی وقت ہے، ہمیں خدا مان لو. اب بھی وقت ہے، ہمیں خدا مان لو. اب بھی وقت ہے، ہمیں خدا مان لو، ورنہ اس آگ میں تمہیں پھینک دیا جائے گا. منجنیق بنائی گئی تھی. منجنیق یعنی یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو درمیان میں بٹھال کر کے وہ ایسا جھولا بنایا گیا تھا کہ وہ جھولے کے ذریعہ جھلا 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 کر کے بہت دور سے پھینک دیا جاتا تھا. یعنی آگ کو سلگانے والے اور آگ کو معبود ماننے والے بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ ہم اس کی پرستش کرتے مگر یہ جلاتی ہے. یہ بھی دور دور سے کام کر رہے ہیں، قریب بھی نہیں جاتے. ارے جب الہ ہے، معبود ہے تو تمہیں جلانا نہیں چاہیے. دور دور سے، مطلب دور دور سے جلا رہے ہیں، دور دور سے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تھا، جواب دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اللہ اکبر. جواب کیا دیا تھا؟ وہ بڑا مشہور و معروف تفصیلی واقعہ ہے، اور اس تفصیلی واقعے کو میں کیا بتاؤں آپ کو، اس لیے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت میں شیطان بھی آ گیا تھا، اور اس نے الگ الگ حربے استعمال کیے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باضابطہ طور پر ان کو، آپ کو جب چیلنج کیا گیا تھا تو آپ حسبی اللہ کا نعرہ لگاتے تھے. میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. حسبی اللہ کا نعرہ لگاتے تھے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے. آپ نے
نمرود کی کوئی بات مانی نہیں. آپ یہی کہتے تھے کہ تیرا کام جو کرنا ہے تو کر، میرے رب کو جو کرنا ہے وہ میرا رب کرے گا، میرے رب کو جو کرنا ہے میرا رب کرے گا. اے نمرود تو جو چاہتا ہے کر لے، یہ تیرا کام ہے، تیرے اختیار میں جو کچھ ہے تو وہ کر لے، میرا رب جو چاہے گا وہی ہوگا، میرا اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان عظمت اور آپ کا عقیدہ توحید دیکھیے کہ سامنے موت ہے، سامنے موت ہے، اس کے باوجود بھی آپ بڑی استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے کہ اے نمرود تجھے جو کرنا ہے کر لے، مگر میں تیرے آگے جھکوں گا نہیں. یہی آپ فرماتے تھے کہ ابراہیم کا سر تو صرف اپنے رب کے سامنے جھکے گا، ابراہیم کا سر تو صرف اپنے رب کے لیے بنا ہے، ابراہیم صرف اپنے رب کے آگے جھکے گا، اپنے رب کو سجدہ کرے گا. اے نمرود تجھے جو کرنا ہے کر لے، تجھے جو کرنا ہے کر لے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت 2023 میں آپ کو ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، بتا رہی ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے اندر عقیدہ توحید کتنا مضبوط ہونا چاہیے، کتنا مضبوط ہونا چاہیے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک قانون بننے جا رہا ہے، UCC یونیفارم سول کوڈ، ایک قانون بننے پورے ملک میں. آج آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے گزارش کی گئی ہے کہ اس موضوع پر خطاب ہو یا خطاب کے دوران اس کا تذکرہ ہو. ایک ہی قانون پورے ملک میں بنایا جا رہا ہے اور وہ ہمارے اپنے دیش کے سنویدھان کے خلاف ہے، ہمارے اپنے دیش کے قانون کے خلاف ہے، ہمارے اپنے دیش کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. ہم اس کی تردید کرتے ہیں اور ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے موقف کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ یہ بورڈ ہندوستان کے مسلمانوں کا نمائندہ بورڈ ہے. کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر آسام اور بنگال تک تمام مکاتب فکر کے علماء ذمہ داران اس بورڈ سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ نیشنل لیول پر، ملکی سطح پر مسلمانوں کا ایک نمائندہ بورڈ ہے. ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کا ظالمانہ قانون ہے نا، ظالمانہ قانون بنایا جا رہا ہے، جھکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج کے دور میں بھی ہمیں آپ کو دعوت فکر مل رہی ہے، صدائے خلیل کے ذریعہ ہمیں اس طرف متوجہ کرایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو چاہے حالات کتنے ہی مخالف کیوں نہ ہوں، اے ایمان والو چاہے حالات کتنے ہی پراگندہ کیوں نہ ہوں، اے مسلمانوں چاہے حالات کس قدر تمہاری اپنی پریشانی کا سبب بنے، اس کے باوجود بھی تم اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھ کر اپنی زندگی بندگی کے خطوط متعین کرنا اور کبھی ظلم کے آگے اپنا سر نہیں جھکانا، کبھی ظالم کے آگے اپنا سر نہیں جھکانا. یہ بات ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ذریعہ یہ پیغام ہمیں ملتا ہے، یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے. ہمیں اس طرف خاص طور پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. اب آپ دیکھیں کہ گھبراہٹ کہیں سے نہیں ہے، بے چینی کہیں سے نہیں ہے، آگ سامنے ہے، ڈالا گیا. منجنیک میں یعنی ایک جھولا تھا، اس میں جھولے میں کئی لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے جھلاتے 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 آگ میں آپ کو ڈالا گیا. آگ میں آپ کو جب ڈالا گیا، اللہ اکبر، سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب جل کر کے راکھ ہو گئے. اسی موقع پر دیکھیے ہمارا آپ کا ایمان اس پر پختہ ہونا چاہیے. آگ کا کام جلانا ہے نا، ہم آپ یہی کہتے ہیں، مگر ایمان والوں کا ایمان یہ ہے کہ آگ کا کام جلانا ہے، مگر یہ آگ اس وقت تک نہیں جلا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. جلانا الگ ہے، مگر ایمان کا ایک درجہ اور بیان کر رہا ہوں. ایمان کا ایک درجہ یہ ہے کہ یہ آگ اس وقت تک نہیں جلا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. دیکھیے پانی کا کام پیاس بجھانا ہے. اللہ اگر نہ چاہے کہ اس کی پیاس بجھے، وہ پورا سمندر کا پانی پی جائے، جی وہ پورے سمندر کا پانی پی جائے،
اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اور اللہ تعالیٰ چاہے کہ اس کی پیاس بجھ جائے تو ایک قطرے سے بھی پیاس بجھ جائے گی۔ اس پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس پر ہمارا ایمان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ایمان ایسے ہی درجے میں بہت بڑے درجے پر تھا، بہت بڑے درجے پر تھا۔ کہا کہ ایک آگ اس وقت تک نہیں جلائے گی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا۔ جب پھینکا جا رہا تھا آگ میں تو حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے ابراہیم میں آپ کی کوئی مدد کروں، ہے نا، اے ابراہیم میں آپ کی کوئی مدد کروں؟ ذرا غور کرے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا تھا، جاؤ جبرائیل جا کر کے میرے خلیل سے پوچھو کہ کیا چاہیے، میرے خلیل سے پوچھو کیا چاہیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت جبرائیل سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے جبرائیل آپ نے مدد کے لیے پوچھا، آپ کا بہت شکریہ، مجھے اس اللہ کی مدد کافی ہے اس نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، مجھے میرے اللہ کی مدد چاہیے۔ وہی پڑھتے تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہی پڑھتے تھے، مجھے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، بڑی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، حکم فرمایا، آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار ہو گئی، گلزار ہو گئی۔ اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ کم و بیش حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دنوں تک آگ میں رہے۔ کتنے دنوں تک؟ 40 دنوں تک آگ میں رہے، اور آگ کا ماحول ایسا تھا کہ آگ ہی آگ تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے درمیان ایک باغیچہ بنا ہوا تھا، اس باغیچے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرماتے تھے۔ 40 دن کم و بیش رہے، 40 دن۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بڑے پیمانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں آپ کو پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ کا حکم اپنی جگہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا۔ میں نے کہا نا کہ آگ کا کام جلانا ہے، مگر اس وقت تک یہ آگ نہیں جلائے گی جب تک اللہ حکم نہیں دے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، یہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار کی گئی 40 دنوں تک، کم و بیش اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی رضا کی خاطر اسے بھی قبول فرما لیا، اور یہی تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، مولا تیری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو تیری مرضی کے بغیر ابراہیم کو آگ کیا جلائے گی؟ مولا تو چاہے گا جلوں گا، تو نہیں چاہے گا نہ جلوں گا۔ اے اللہ سب کچھ تیرے اختیار میں، سب کچھ تیرے اختیار میں، سب کچھ اے اللہ تیرے اختیار میں، سب کچھ تیرے اختیار میں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا ہے، صدائے خلیل۔ بیٹے کو ذبح کرنے کی بات آئی تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حکم ہوا کہ بے آب ہو گیا میدان میں، جہاں پانی دانا کچھ نہیں تھا، یہی مکہ مکرمہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے، وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے گھر کے۔ حکم ہوا کہ ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو، اپنے بیٹے اسماعیل کو یہیں چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ یہاں تک حکم ہوا کہ سواری سے نیچے نہیں اترنا، مڑ کر کے نہیں دیکھنا۔ کیسی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گزری ہے، کتنا بڑا پختہ عقیدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر، اللہ کے حکم پر اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، چھوٹا بچہ بھی بالکل پیدا ہوئے، نو مولود ہے، اپنے بیٹے کو مطلب کہ چھوڑ دیا، بے آب ہو گیا میدان میں۔ سیدہ ہاجرہ نے پوچھا تھا نا کہ ابراہیم آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے فرمایا تھا، یہ دیکھ رہی ہو نا کعبہ، یہ دیکھ رہی ہو نا کعبہ، اس کے رب کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے رب کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ عقیدہ ہمیں مضبوط کرنا چاہیے، یہ عقیدہ ہمیں مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، کون جانتا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ یا خانہ کعبہ کل کائنات کا مرکز عقیدت بن جائے گا، کل کائنات کا مرکز عبادت بن جائے گا؟ کون جانتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے بڑے عجیب ہوتے ہیں، وہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے
اور آزمائش سے گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فتوحات عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے، کامرانی عطا فرماتا ہے۔ ہم سب کو اس طرف توجہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے کم و بیش 2800 سال پہلے جو صدائیں اہل ایمان کو، اللہ کے بندوں کو عطا فرمائی تھی، جو صدائیں آپ نے بلند کی تھی، جن کی باز گشت آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں، اس پر نہ صرف ہمیں توجہ کرنا ہے بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ پہلے ہمیں مضبوطی کے ساتھ اللہ کے ہونے پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کا پاور ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ پہلے ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے، پھر ہم سب کو اس پر بھروسہ کرنے والا بننا چاہیے۔ یہ چند گزارشات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ یہ صدائے خلیل کے حوالے سے میں نے محسوس کیا کہ اس طور پر آپ کو متوجہ کرایا جائے، اس لیے کہ 2023 میں ہم آپ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جیسے ہمارا عمل بہت کمزور ہے، اس سے زیادہ ہمارا عقیدہ بھی بہت کمزور ہے، ہمارا عقیدہ بھی بہت کمزور ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، ہم تو یہ کہتے ہیں، مگر کہ کہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ماننا بھی چاہیے۔ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی نا کہ زبانی کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمیں اس طرف توجہ کرنا ہے، اس طرف توجہ کر کے اپنی زندگی اور بندگی کے خطوط متعین کرنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم آپ صدائے خلیل علیہ السلام پر توجہ کریں گے، یعنی ایک ہی عقیدہ توحید کے ہم مضبوطی سے ماننے والے بنیں گے انشاءاللہ تعالی، عقیدہ توحید کے مضبوطی سے ماننے والے بنیں گے، اور اللہ پر جس قدر ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا ویسے ہی زندگی اور بندگی میں ہم کامیاب ہوتے چلے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی بہتر بنائے گا اور ہماری آخرت بھی بہتر بنائے گا۔ دنیا میں آزمائش بھی ہو، آزمائش بھی ہو، اس لیے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، آزمائش ہو، آخرت تو ہمارے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت بہت بہتر بنائے گا۔ مجھے امید ہے کہ ان معروضات پر آپ توجہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صدائے خلیل علیہ السلام کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ توحید میں مضبوطی عطا فرمائے، عقیدہ توحید میں استقامت عطا فرمائے، اور اس عقیدہ توحید پر ہمیں استقامت عطا فرمائے جن کی تعلیمات ہمیں قرآن دیتا ہے اور جن کی تعلیمات ہمیں مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں، اور جن کی تعلیمات کا تذکرہ ہم سب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبی اللہ کی سیرت پاک میں پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلا اور ان کے قدموں کی دھول کو ہماری آنکھوں کا سرما اور ماتھے کا غازہ بنا۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نفوس قدسیہ کے صدقے و طفیل میں منزل مقصود عطا فرما، اور ہمیں عقیدہ توحید میں مضبوطی عطا فرما، استحکام عطا فرما۔ آمین ثم آمین بجاہ حبیبہ الکریم علیہ تحیۃ و تسلیم علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا